زارا ایک سمپل اور ڈسپلین عورت تھی۔ اس کی زندگی روٹین کے ساتھ چلتی تھی۔ گھر کی ذمہ داریاں، فیملی کا خیال اور عبادت سب اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، لیکن ایک چیز جو اکثر پیچھے رہ جاتی تھی وہ تھی پرسنل ہائیجین۔ زارا صفائی کا خیال تب کرتی جب تھکان، ڈسکمفرٹ یا کوئی پرابلم فیل ہوتی۔ دھیرے دھیرے اس نے نوٹس کیا کہ جب صفائی کو اگنور کیا جاتا ہے تو صرف باڈی ہی نہیں بلکہ دماغ اور دل پر بھی اثر پڑتا ہے۔ انرجی کم ہو جاتی ہے اور سکون ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اسی ریلائزیشن کے بعد زارا نے سمجھا کہ اسلام نے صفائی کو صرف ایک ہیبٹ نہیں بلکہ ایمان کا حصہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ یہ صرف ایک لائن نہیں بلکہ ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے جو عورت کو بیلنس، ڈگنیٹی اور صحت دیتا ہے۔ یہیں سے زارا کی سوچ بدلی اور اس نے ہائیجین کو اپنی لائف کا ریگولر پارٹ بنانا شروع کیا۔ ٹپ 1، اسلامک ہائیجین کا بیسک رول یہ ہے کہ صفائی تب نہیں کرنی جب پرابلم ہو بلکہ روز کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ جب ہائیجین ڈیلی روٹین بن جاتا ہے تو باڈی فریش رہتی ہے، مائنڈ کام ہوتا ہے اور انرجی سٹیبل رہتی ہے۔ صفائی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو عورت کو فزیکل اور مینٹل اسٹرانگ بناتا ہے۔ ٹپ 2، روز باڈی کلین رکھنا ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ریگولر باتھ، کلین کپڑے اور نیٹ اپیرنس صرف دکھنے کے لیے نہیں بلکہ اوور آل کمفرٹ کے لیے بھی ہوتی ہے۔ پسینے والی جگہ جیسے انڈر آرمز، فٹ اور اسکن فولڈز پر زیادہ دھیان دینا ضروری ہے کیونکہ یہاں گندی اسمیل اور اسکن ایشو جلدی ہو سکتا ہے۔ کلین باڈی سے عبادت میں بھی فوکس اور سکون آتا ہے۔ ٹپ 3، اسلام فیمنن ہائیجین کو اگنور نہیں کرتا۔ ریسٹ روم کے بعد پانی سے صفائی یعنی استنجا طہارت کا بیس ہے۔ پرائیویٹ ایریا کو کلین اور ڈرائی رکھنا ایک عورت کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ موئسچرائز، سویٹ اور گندی حالت اریٹیشن اور انفیکشن کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے بریتھیبل کپڑے، کاٹن انڈر گارمنٹس اور ڈیلی چینج ضروری ہوتا ہے۔ ٹپ 4، پیریڈز ایک نیچرل پروسیس ہے اور اسلام نے اس دوران عورت کو ایز دی ہے، لیکن اس ٹائم صفائی اور سیلف کیئر کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ مینسٹرل پروڈکٹ کو ٹائم پر چینج کرنا، روز باتھ لینا اور ایریا کو کلین اور ڈرائی رکھنا باڈی کو کمفرٹیبل رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ریسٹ لینا اور باڈی کے سگنل کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ٹپ 5، اسلام نے پرائیویٹ ایریا اور انڈر آرمز کے بالوں کو ریموو کرنے کو فطرت کا حصہ بنایا ہے۔ یہ صرف اپیرنس کا مسئلہ نہیں بلکہ ہائیجین اور کمفرٹ کا ضروری پہلو ہے۔ زیادہ ڈیلے کرنے سے سویٹنگ، اسمیل اور اسکن پرابلم ہو سکتی ہے۔ سیف طریقہ یوز کرنا اور بعد میں اسکن کو کلین رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹپ 6، غسل صرف فرض ادا کرنے کا طریقہ نہیں بلکہ کمپلیٹ پیوریفیکیشن سسٹم ہے۔ سنہ کے مطابق غسل باڈی کے ہر حصے کو کلین کرتا ہے انکلوڈنگ ہیئر روٹس۔ غسل کے بعد جو فریشنس اور سکون محسوس ہوتا ہے وہ صرف فزیکل نہیں ہوتا بلکہ اندر تک اثر کرتا ہے۔ ٹپ 7، اسلام منہ اور دانتوں کی صفائی پر بہت زور دیتا ہے۔ مسواک ایک سنہ ہے جو اورل ہائیجین کا کلیئر کانسیپٹ دیتا ہے۔ آج برش اور بیسک اورل کیئر بھی اسی ٹیچنگ کا حصہ ہے۔ کلین ماؤتھ اور فریش بریتھ سے عبادت اور ڈیلی انٹریکشن دونوں بہتر ہوتے ہیں۔ ٹپ 8، ہیئر کیئر اور گرومنگ، بالوں کی صفائی، اسکارف کا خیال اور نیلز کا شارٹ اور کلین رہنا ایک مسلم عورت کی ڈسپلین اور سیلف ریسپیکٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ فیشن یا شو آف نہیں بلکہ طہارت اور فطرت کا حصہ ہے۔ نیٹ اپیرنس سے کانفیڈنس نیچرلی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ٹپ 9، صرف باڈی کلین ہونا کافی نہیں۔ کلین کپڑے، فریش انڈر گارمنٹ، صاف ٹاولز اور بیڈ شیٹ ہائیجین کا امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ کلین انوائرمنٹ سے دماغ ہلکا رہتا ہے اور اسٹریس کم ہوتا ہے۔ صفائی کا اثر صرف جسم پر نہیں پوری زندگی پر ہوتا ہے۔ ٹپ 10، اسلام صرف باڈی کی صفائی پر فوکس نہیں کرتا بلکہ دل اور دماغ کی صفائی پر بھی زور دیتا ہے۔ اسٹریس، ٹینشن اور بے چینی باڈی کو ویک کرتی ہے۔ ذکر، دعا اور صبر سے دل کو سکون ملتا ہے اور جب دل صاف ہوتا ہے تو باڈی بھی ہیلتھی فیل کرتی ہے۔ زارا نے جب ہائیجین کو فیتھ کا حصہ سمجھ کر اپنایا تو اس کی لائف میں بیلنس آ گیا۔ صفائی اس کے لیے ایکسٹرا کام نہیں رہی
بلکہ عبادت کا حصہ بن گئی۔ اسلام نے عورت کو کبھی نگلیکٹ نہیں کیا بلکہ اسے صفائی، ڈگنیٹی اور اسٹرینتھ کا راستہ دکھایا۔ جب ایک عورت ہائیجین کو سمجھ لیتی ہے وہ صرف صاف نہیں بلکہ کانفیڈنٹ، اویئر اور دین کے قریب ہوتی ہے۔